طریقے بتا کے گئے. انہوں نے تو استنجا کرنے کا طریقہ بتا دیا تو کون سا چھپایا ہوگا؟ چونٹی کا حق بتا دیا تو کس کا حق چھپایا ہوگا؟ اس لیے یہ ہیں ہمارے دوستو آئیڈیل. تو میری بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے جو کلام دیا ہے یہ بھی بہت بڑا حسین ہے، جو صاحب کلام ہے وہ بھی بہت بڑا حسین ہے. اس کلام کے بھی بڑے فضائل ہیں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ اپنے بچوں کو، دھیان سے سننا میری باتوں کو، بچے بھی چپ بیٹھے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھائے ایسے ماں باپ کی سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن حفظ پڑھائیں تو قرآن کی ایک ایک آیت کے بدلے میں اللہ جنت میں درجے بلند فرما دیتے ہیں. جو ماں باپ جن کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں کل قیامت کے دن ان کو ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے جس کی قیمت کل کائنات مل کے نہیں چکا سکتی، اور ان کے سروں پہ ایسے تاج سجائے جائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. فرمائے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، جو قرآن کا ماہر ہے وہ کل فرشتوں کے ساتھ ہوگا، وہ جو ہے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، وہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہوگا. فرمایا ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضہ لحامل القرآن. جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے اس کی فضیلت سنو کہ مل ہے، پوچھیں لوگ کہ مل ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت نہرا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان. اس نہر کے کنارے پہ ایک شہر ہے جس کا نام ہے مرجان. اس مرجان شہر میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں 70,000 دروازے لگے ہوئے ہیں، ہر دروازے سے 70,000 فرشتے انٹر ہوں گے. ہر فرشتے کے ہاتھ میں گفٹ ہوگا، ہدیہ ہوگا. وہ کہے گا لا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں، یہ ہدیہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے. کیا ملا؟ جنت میں نہر، اس کے کنارے شہر مرجان اور نہر کا نام ریان. اس شہر میں 70,000 گھر ہیں سونے چاندی کے، وہاں کی ہر چیز سونے کی، سڑکیں سونے کی، گلیاں سڑکیں اور گلیاں سونے کی. یہ پورا شہر کس کو ملے گا؟ فرمایا لحامل قرآن، جو قرآن کو پڑھتا پڑھاتا ہے اس سے یہ ملے گا. تو یہ اس کے جو ہے فضائل ہیں. اور قرآن کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے نبی نے فرمایا وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتا ہے جیسے دنیا والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا نبی نے فرمایا وہ گھر نہیں قبرستان ہے، وہ ویران ہے، قبرستان ہے. فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. صحابہ نے عرض کیا قبرستان بنانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے. اس لیے جو ہے بہت اچھی کوشش دیکھی، ماں باپ کی توجہ بھی دیکھی اور اساتذہ کی محنت بھی دیکھی، بچوں کی جو ہے محنت بھی دیکھی. شروعات ہے انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ ان کو اور دن دگنی رات چگنی ترقیات سے ہمکنار فرمائے، اور آپ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل و جان سے مدرسے کا پڑھانے والے کا جو ہے بھرپور ساتھ دیں، اور قرآن کریم سے جو ہے عملی طور پر بھی ہم وابستہ ہو جائیں. عملی طور پر بھی قرآن جو احکامات پیش کرتا ہے اس سے بھی جو ہے سر اس کے سامنے بھی سر تسلیم خم ہوں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین. اللہ کتاب قرآن حکیم کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو عروج اور ترقی عطا کرتا ہے اور بہت ساری قوموں کو نیچے پستی میں گرا دیتا ہے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. اسی سے جو قومیں قرآن سے وابستہ ہو جاتی ہیں عروج و ترقی ان کا مقدر بن جاتا ہے، اور جو قرآن سے قومیں منہ پھیر لیتی ہیں تو پستی اور ذلت و خواری ان کا نصیب بن جاتا ہے. یہی علامہ کہہ رہے تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن کو چھوڑ کر، تارک قرآن ہو کر. اس لیے قرآن سے عملی وابستگی اختیار کریں. اپنے بچوں کو، کوئی ہمارا بچہ لڑکا ہو یا لڑکی قرآن پڑھے بغیر نہ رہے. یہ بہت بڑی دولت ہے، بلکہ ساری
सारे जहानों की दौलत कुरान करीम है। एक शख्स ने, जिसके औलाद नहीं थी, शादी के बाद 15 साल तक उसके औलाद नहीं थी, तो वो औलाद की उमंगों में बैठा बैठा एक दिन कसम खा गया। कहने लगा अगर अल्लाह ताला मुझे एक बेटी दे देना तो उसको पूरी दुनिया आखिरत की दौलतें दे दूंगा। जहेज में टारगेट होता है ना, बाप के ख्वाब होते हैं ना, खासकर इस इलाके के 2 ही टारगेट देखे मैंने। बाहर जाने के भी 30 साल बाहर रहने के भी 2 ही टारगेट देखे, बंगलो ठीक मारियो बन जावे और बेटी ने ठीक दे देवा, ये 2 टारगेट हैं। तो उसकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे एक बेटी दे दे तो दोनों जहां की दौलतें उसको दे दो। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुछ सालों के बाद अल्लाह ने उससे एक बेटी अता फरमाई। अब बेटी तो अल्लाह ने दे दी, लेकिन वो कसम कहां से पूरी करे? दोनों जहां की दौलत कहां से लाए? वो तो अल्लाह के पास है खजाने। अब पछतावा इसको, उलमा के पास गया, मौलवी साहब मैं फंस गया हूं कि जो है क्या करूं, अब मैंने कसम खाई थी कि बेटी होगी तो दोनों जहां की दौलत दूंगा, अब तो मैं कहां से लाऊं दौलतें, कैसे कसम? मौलवियों ने कहा कसम खाई क्यों इतनी बड़ी, अब कफारा दे, दंड दे, खजाने कहां से देगा तू? होता होता बेचारा फिरता फिरता इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब इसने अपनी कसम रखी कि मैंने ये कसम खाई थी कि अल्लाह बेटी देगा तो दोनों जहां की दौलत दूंगा, अब अल्लाह ने बेटी तो दे दी लेकिन दोनों जहां की दौलत कहां से दूं? इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया ये कसम कोई बड़ी नहीं है, ये छोटी सी कसम खाई है तूने, बड़ी नहीं है। तू अपनी बेटी को कुरान पढ़ा दे, तेरी कसम पूरी हो जाएगी, क्योंकि कुरान दोनों जहां की दौलत है। ये अज़्म लेके उठ, कोई बच्चा कोई बच्ची कुरान पढ़े बगैर न रहे। और इंसाफ करें हर चीज में भी, मामलात में भी, अखलाक में भी और अपने अकीदे में भी। इस्लाम किसी से मायूस नहीं कर, इस्लाम किसी को मायूस नहीं करता, बल्कि मायूसी तो इस्लाम में कुफ्र है। ऐसे यूं मत समझना कि इतने सारे गुनाह कर दिए, इतने सारे जो है जिंदगी इतनी गफलत में गुजार दी, अब मेरी माफी कैसे होगी, इस मायूसी में मत आना। इस्लाम कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाना। तुम्हारे गुनाह बहुत सही, लेकिन उसकी रहमत का भी कोई ठिकाना नहीं है। हदीस कुदसी फरमाया, तू अगर जमीन से लेके आसमान के खला को गुनाहों से भर दे, आजा मेरे दर पे एक बार माफी मांग ले, बगैर ताना दिए माफ कर दूंगा, ताना भी नहीं दूंगा। दोस्त को मनाने जाओ पहले ताना देगा, रिश्तेदार को मनाने जाओ पहले ताना देगा। बाप भी जिसका इकलौता बेटा नाफरमान बेटा घर छोड़ के चला जाए और कई सालों के बाद लौट के आए, बाप माफ तो कर देगा लेकिन ताना जरूर देगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे दर पे जब कोई बूढ़ा गुनहगार आता है, हदीस कुदसी का खुलासा सुना रहा हूं, अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब जब तुझसे मेरे बंदे ये पता पूछे कि अल्लाह से मिलना है कहाँ मिलेगा, उन्हें फरमा दीजिए इन्नी करीब, मैं बहुत करीब रहा करता हूँ। इलाहुल आलमीन कितना करीब है तू, क्योंकि बड़ी हस्तियों की बस्तियां गरीबों से दूर बसा करती हैं, तू कहाँ रहता है? फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब रहता हूँ। आओ तो सही मेरे दर पे, पुकारो तो सही मुझे। फरमाया मेरे महबूब तेरी उम्मत का वो गुनहगार जिसकी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, जिसकी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, जवानी का नशा था, शबाब की मस्ती थी, दौलत की तरंग थी, पार्टी और बिरादरी का गुरूर था, चौधराहट का नशा था, गुरूर था नमूद थी, गुरूर था नमूद थी, हटो बच्चों की थी सदा,
آج تم سے کیا کہوں، لحد کا بھی قبر کا بھی پتہ نہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، کیونکہ جوانی کا نشہ تھا، مال کی فراوانی تھی، رگوں میں گرم گرم خون کی روانی تھی، کبھی بھی یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا، لیکن جب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے گویائی، زبان سے گویائی چلی گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنوائی چلی گئی، اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، کمر جھک گئی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا تو کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا تو کوئی دادی ہوئی، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی رہی نہ میری مسٹری باقی رہی۔ زندگی کی جب شام ہو گئی، اب ساری دنیا کا دھتکارا ہوا یہ بوڑھا گنہگار رب العالمین کے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے، تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں، پردر غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ جب ایسا بڑا گنہگار اللہ رب العالمین کے دربار میں آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے در پہ اسے تانا بھی نہیں ملے گا۔ خانہ کعبہ کے غلاف پہ اللہ نے ایک آیت لکھوا دی ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس نے ساری زندگی برائی میں گزار دی، جس نے گناہ کر کر کے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، ایسا جب کوئی گنہگار اللہ فرماتے میرے در پہ آتا ہے اور معافی چاہتا ہے تو اپنے رب کو غضبناک نہیں پائے گا بلکہ مہربان پائے گا۔ اس کی رحمت کو ذرا آزما کے تو دیکھ، اس کے در پہ جا کے تو دیکھ، باز آ باز آ باز آ باز آ، صد بار توبہ شکستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ اے گنہگار، اے خطا کار، اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک بار پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ فرماتے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، لیکن کوئی معافی چاہے بھی تو ہاں، اس لیے یہ خوبصورت اور بابرکت مجلس ہے، ارادے لے کے اٹھیں، انشاءاللہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ شروعات مسلمان کی کلمے کے بعد سب سے پہلا نمبر اور عظیم الشان محتم بالشان عمل نماز۔